نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں معراج کا تذکرہ ہوا، جس کا تفصیلی واقعہ کل کے سبق میں گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا آغاز اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ سبحان سے فرمایا۔ سبحان کا معنی ہے پاک، الذی وہ ذات پاک ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر ذکر فرمایا کہ واقعہ معراج دنیاوی اعتبار سے بہت ہی ایک عجیب اور ناممکن واقعہ تھا۔ جب لوگوں کے سامنے جائے گا تو لوگ اس کے اوپر طنز کریں گے، مذاق کریں گے، اس واقعے کے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کا تذکرہ کرنے سے پہلے لفظ سبحان لے کر آئے کہ اے لوگو، اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات نقص سے پاک ہے۔ جب وہ اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت والی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو سبحان وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، اس ذات نے یہ فرمایا ہے کہ اسریٰ بعبدہ، کہ وہ ذات لے گئی۔ اسریٰ کا معنی لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو۔ معراج کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دو حصے، ایک زمینی سفر، ایک آسمانی سفر۔ زمینی سفر جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں آیا کہ مسجد الحرام سے لے کر آپ مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، براق پر سوار ہو کر راستے میں مختلف سٹاپ کیے اور مختلف جگہ پر آپ نے نوافل ادا فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آسمان کی بلندیوں کی طرف روانہ ہوئے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اور یہاں پر اس لیے فرمایا اسریٰ، یہاں سے اسراء ہے، اسریٰ لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا انتخاب فرمایا، کیونکہ جب لوگ کچھ تو انکار کر دیں گے، مانیں گے نہیں، اور کچھ اگر ماننے پہ آئیں گے تو وہ خدا نہ خواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیں کہ یہ بھی آسمانوں سے ہو کر آئیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک، اور کیسے کیا کچھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، اللہ لے کر گیا تھا اور اپنے بندے کو لے کر گیا تھا۔ وہ بندہ زمین سے گیا، آسمانوں تک کی ساری سیر کی اور عرش معلیٰ تک گیا، اللہ سے ملاقات کی اور واپس آ گئے۔ وہ بندہ ہے، وہ خدا ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات سفر ہوا مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک مرتبہ کہ عرض کیا کہ کون سی مسجد سب سے پہلے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرام۔ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد اقصی۔ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جو جگہ ہے جہاں پر مسجد الحرام ہے چاروں طرف، اس جگہ کو پوری زمین سے 2000 سال پہلے بنایا، اور اس جگہ کی بنیادیں 7ویں زمین کی تہ تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور مسجد اقصی، اس کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا۔
اور یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تو تعمیر کرنے والے جنات کی فوجیں تھیں، بہت بڑی بڑی جماعتیں جنات کی. تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو عام سادے پتھروں سے صرف تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ مسجد اقصیٰ میں انہوں نے بہت سا سونا بھی لگایا تھا. مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں جہاں اینٹیں مٹی کی پتھر کی لگیں، وہاں ساتھ سونا بھی لگایا گیا، چاندی لگائی گئی، ہیرے جواہرات جوڑے گئے، کیا سے کیا کچھ. یہ ہے مسجد اقصیٰ. مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، جس کو اسراء کہتے ہیں. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بابرکت بنایا حولہ، اس کے آس پاس کی جگہ کو، ملک شام، ملک فلسطین، ان کے اس کو تمام جگہ کو ہم نے بابرکت بنایا. برکت دو قسم کی، ایک ظاہری کہ وہاں پر ہر قسم کا سبزہ، پھل، باغات، اور دوسری باطنی اور روحانی وہاں پر برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو انبیاء علیہ السلام کا مسکن بنایا. بہت کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لے آئے. اللہ نے یہ سفر کیوں کروایا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو، اپنے اس لاڈلے کو، اپنے اس کائنات کے دولہ کو، لنوریہ، ہم دکھائیں ان کو، من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیاں. تو اللہ نے بہت سے عجائب و غرائب چیزیں، عجیب و غریب، جنت، دوزخ اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. انہ هو السمیع البصیر، اللہ کی ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی گئی اس کا نام ہے تورات. تورات وہ آسمانی کتاب ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے اتاری تھی. سب سے پہلی جو باقاعدہ کتاب، بڑی آسمانی کتاب، یہ تورات نازل ہوئی. پھر اس کے بعد زبور نازل ہوئی، اس کے بعد پھر انجیل نازل ہوئی، اور آخر میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہاں پر تورات کا تذکرہ. وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وجعلناہ، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو، یعنی جو تورات کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اس کتاب کو بنایا ہدن، ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب تورات کو پڑھتے جائیں اور ہدایت حاصل کرتے جائیں. اور اس کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تتخذو، کہ نہ بناؤ تم، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کسی کو کارساز، کسی کو مشکل کشا، کسی کو کارساز، کسی کو اپنا کفیل، کسی کو اپنا دوست. اللہ فرماتے میرے سوا مت بناؤ، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ کرتا دھرتا سب اللہ کی ذات ہے. اب یہاں تک تو ایک حوالہ دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی گئی اور اس کے عطا کرنے کا مقصد کیا تھا. اب چلتے ہیں آج سے 1500 سال پیچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور آپ کے زمانے میں یہودی رہتے ہیں، اور آپ کے زمانے میں عیسائی بھی رہتے ہیں. اب سنیے ذرا، ذریتا اولاد ہے. یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ اولاد ہے. ذریت کا معنی اولاد. یہ بنی اسرائیل کے لوگ اولاد ہیں. من، ان لوگوں کی، حملنا، جن کو ہم نے سوار کیا، مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو صرف وہ لوگ بچے تھے جو کہ ایمان والے تھے. 80 سے 82 افراد کی تعداد تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ بچے، باقی پوری دنیا پر طوفان آیا اور سب کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا. پھر یہ جو لوگ بچے تھے اللہ کے نیک بندے تھے، ایمان والے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کیا. اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو پچھلے آباء و اجداد کا حوالہ دے رہے ہیں کہ پتہ ہے تم اولاد کس کی ہو، تم کس خاندان سے ہو، تمہاری نسل کہاں جا کر مل رہی ہے،
تم ان کی اولاد ہو جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا گیا تھا۔ اشارہ اس بات کی طرف، ارے پاگلو تم کہاں کھڑے ہو گئے جا کے، تم اپنے باپ دادا کو تو دیکھو، وہ کتنے نیک تھے اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا کر عذاب سے بچایا اور کشتی میں داخل کیا، اور تم کیسے بے وقوف ہو کہ شیطان کے ہتھے چڑھ کے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کر رہے۔ ذریہ، وہ اولاد تھے، من حملنا، ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا، مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ حضرت نوح علیہ السلام کانا تھے، عبدن بندے، شکورا شکر کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر ملی ہے، اور ہر وقت آپ نے تکلیفوں میں گزاری، اور اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر، دنیا میں کچھ لوگ سوچتے ہیں جی ہمارے اوپر نعمتیں ہی کم ہیں، تو نعوذ باللہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم شکر کس بات کا ادا کریں۔ شکر تو مالدار کو کرنا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہر بندے نے اپنے ذہن کے اندر ایک چیز کو سما لیا کہ یہ اصل ہے دنیا کی نعمت۔ کسی نے سمایا کہ دنیا کی نعمت تو گاڑی ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا کروں۔ کسی نے سوچا کہ دنیا کی نعمت تو سرکاری نوکری ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہم کیا کریں۔ کسی نے سوچا کہ دنیا کی نعمت اصل ہے کہ لاہور کے اندر کوٹھی ہو، وہ میرے پاس ہے نہیں، میں کیا کروں۔ کسی نے سوچا نہیں دنیا کی نعمت یہ ہے کہ میرا اپنا کاروبار ہو اور لاکھوں کی روزانہ کی آمدن ہو، یہ اصل ہے۔ یعنی دنیا کو دیکھ دیکھ کے کسی کو کسی حالت میں دیکھا، کسی کو کسی حالت میں دیکھا، اور دیکھ کر سارا اپنے ذہن کے اندر ایک نقشہ جما لیا کہ یہ اصل نعمتیں ہیں، یہ میرے پاس تو ہے نہیں۔ اب ساری باتوں کا دار و مدار کیا ہوا کہ ہم نے دنیا کو نعمت سمجھ لیا، پیسے کو نعمت سمجھا، مال و دولت کے نعمت سمجھا، کوٹھی بنگلے کار کو نعمت سمجھا، اور جو اللہ کی دوسری نعمتیں تھے ان سب کو بھول گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اصل نعمت ہے صحت کا ہونا، اصل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان صحیح سلامت ہے اور اس کو کوئی بھی عذر نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، لولا نہیں ہے، کانا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، گونگا نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ ہر بندے کے پاس ہیں۔ اور اس سے بھی آگے چلیے، آج خدا نہ خواستہ کسی کو دل کا مسئلہ بنتا ہے اور وہ جا کر 20-25 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، عام سے عام بندہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے دل کا مسئلہ جس کو صحیح سلامت دیا، وہ 20-25 لاکھ روپے سے محفوظ رہا یا نہیں رہا۔ ایک بندے کی خدا نہ خواستہ یہ آنکھ ضائع ہو جائے، یہ نئی آنکھ دوبارہ نہیں لگ سکتی، تو کروڑوں روپے کا اس بندے کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس لیے بندہ دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، اور کچھ بندے دنیا میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو مصیبت نے آ گھیرا، ہمیں تو پریشانی نے آ گھیرا، غربت نے آ گھیرا۔ ارے غریب غربت پر پریشان مت ہونا۔ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور اس پر چیتے نے حملہ کر دیا، زخموں سے چور و چور، اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا بیٹھا۔ گزرنے والے نے پوچھا، ارے میاں کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے سارے کے سارے چیتے نے مجھے سارا زخمی کر دیا اور زخموں سے چور و چور لہو لہان بیٹھا۔ بھئی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں پکڑا، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، معصیت میں تو نہیں ہوں، گناہ میں تو نہیں پکڑا گیا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات۔ اور ہمارے حضرات اساتذہ میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہم اللہ تعالی، ان کو انگریز نے پکڑا اور مالٹا، کالا پانی جزیرے کے اندر جا کر ان کو بند کر دیا۔ آپ روزانہ اللہ کا لاکھوں مرتبہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ تو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اتنی سختیوں میں روزانہ انگریز کی طرف سے مار پڑتی، تکلیفیں پڑتی، اور پھر آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا شکر ہے مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، معصیت میں تو نہیں ہوں، گناہ میں تو نہیں پکڑا ہوا۔
जो बंदा गुनाह में पकड़ा हुआ है, असल तो शामत उसकी है, असल मुसीबत उसकी है, और जो बंदा मुसीबत में, तकलीफ़ में कोई छोटी मोटी आ गया तो अल्लाह ताला की तरफ से तो ऐलान है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र कर जाओ, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए हमें हर मौके पर, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत जुनैद बगदादी रहिमहुल्लाह ताला, आपकी उम्र मुबारक 8-9 साल थी। एक दिन उस्ताद ने आपसे पूछा, बेटा ये बताइए कि शुक्र किसे कहते हैं? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि उस्ताद जी, शुक्र इसको कहते हैं कि नेमत को अल्लाह की नाफरमानी पर इस्तेमाल ना किया जाए, इसको शुक्र कहते हैं। सुन रहे हो बात गौर से, कि नेमत को अल्लाह की नाफरमानी पर इस्तेमाल ना करो, इसको शुक्र कहते हैं। उस्ताद बहुत खुश हुए, बेटा ये बात कहाँ से हासिल की? उसने कहा कि हज़रत उस्ताद जी, ये बात आपकी सोहबत से मिली है, आपकी सोहबत में बैठ बैठ के मुझे ये सबक मिल गया, और मुझे ये बात पता चल गई कि जो नेमत अल्लाह ने दी है उसको अगर अल्लाह की फर्माबरदारी में इस्तेमाल करते जाएंगे ये शुक्र है, अगर अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल हो गई तो यह नाशुक्री बन जाएगी। तो शुक्र अदा करना अल्लाह ताला को पसंदीदा है। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक बंदा अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह मैं क्या शुक्र अदा करूं आपका, आपकी नेमतें ही इतनी ज़्यादा हैं, अगर कभी मैं आपका शुक्र अदा करता हूं तो वो भी तो अल्लाह की नेमत है, वो भी आपकी नेमत, तो मैं तो और आपकी नेमत के नीचे दब जाता हूं। पहले ही आपकी लाखों नेमतें थी, मैं शुक्र अदा करने लगा तो शुक्र करना भी आपकी नेमत से हुआ, वो भी आपकी तौफीक से हुआ, तो वो भी आपकी एक नेमत बन गई, मैं तो और नेमतों के नीचे दब गया, या अल्लाह शुक्र अदा क्या करूं? तो आवाज़ आई कि हम ऐसे ही बंदे को पसंद करते हैं जिसमें आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, जो हर वक्त हमारी नेमतों पर नज़र रखे, यही बंदा शुक्रगुजार बंदा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ए आले दाऊद, तुम शुक्रगुजार बंदे बन गए। व कलीलुम मिन इबादी शुकुर, और मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं, दुनिया में बहुत कम तादाद है उन लोगों की जो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। नेमतें तो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह ने सूरज सुबह से निकाला है, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, धूप को सभी इससे इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल हर एक ने सोलर लगाकर रोशनी खींच रहे हैं और सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह लाखों नेमतें, करोड़ों नेमतें अल्लाह ताला की सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं शुक्रगुजार बहुत कम हैं। अल्लाह ताला हम सब को, जो कम लोग हैं शुक्रगुजार बंदे, अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमाए, और अल्लाह एक एक नेमत पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ज़यना इला बनी इसराइल, वक़ज़यना, और हमने, इसका लफ्ज़ी माना तो है हमने फ़ैसला कर लिया, वक़ज़यना, और इसका जो हम यहाँ पर माना करेंगे वो है कि हमने बनी इसराइल को बता दिया। वक़ज़यना, और हमने बता दिया, इला बनी इसराइल, बनी इसराइल को, फिल किताबी, किताब में, किताब से मुराद तौरात भी हो सकती है, किताब से मुराद साबका आसमानी सहीफ़े भी हो सकते हैं। क्या बताया था कि लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि, कि तुम फसाद बर्पा करोगे, फ़िल अर्ज़ि, सरज़मीन में, मर्रतैन, 2 मरतबा। ए बनी इसराइल के लोगों, तुम इस ज़मीन पर रहते हुए 2 मरतबा फसाद बर्पा करोगे। ये अल्लाह ताला ने पेशीन गोई फरमाई थी, बनी इसराइल को ऐलान किया था कि तुम 2 मरतबा फसाद बर्पा करोगे। वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा, और तुम सरकशी करोगे, उलुव्वन कबीरा, बहुत बड़ी सरकशी। अब ये वाक़यात 2 जिसका जिक्र कुरान पाक यहाँ पर कर रहा है, ये वाक़यात, इससे मुराद एक वाक़या तो ये है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि मस्जिद अक्सा के बानी थे, इनकी वफ़ात के कुछ अरसा बाद ये वाक़या पेश आया कि बैतुल मुक़द्दस का जो हाकिम था, वहाँ पर बनी इसराइल की हुकूमत थी, वो बेदीन हो गया, बदअमल हो गया। मिस्र का एक बादशाह, उसने उस पर चढ़ाई कर दी, और बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो सामान था, ज़ाहिर है मैंने अर्ज़ किया कि बैतुल मुक़द्दस की जो तामीर हुई ये जिन्नात के हाथों हुई, और जिन्नात ने, दियों ने, बड़े बड़े दियो
وہ سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاتے اور وہاں سے سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، موتی وہ نکال نکال کے لاتے اور وہ مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر لگائے گئے تھے۔ اب یہ بے دین ہو گئے جب یہ بیت المقدس کے حکمران، اور بدعملی اختیار کر لی اور اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئے، تو مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی، اور ایسی چڑھائی کی کہ اس نے وہاں کے جو سونا، چاندی، جو کچھ بھی تھا سب کچھ لوٹ لیا، لیکن شہر باقی رہا اور مسجد باقی رہ گئی۔ اس کے 400 سال بعد پھر بیت المقدس کے اندر جو بسنے والے یہودی تھے، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، اور باقی لوگوں میں نا اتفاقی ہو گئی، جھگڑے ہونے لگے آپس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا، ان کی بت پرستی کی وجہ سے، ان کے جھگڑوں کی وجہ سے نحوست پڑی۔ مصر کا کوئی اور بادشاہ تھا، اس نے پھر چڑھائی کر دی۔ اب اس دفعہ اس نے مسجد کو بھی نقصان پہنچایا اور شہر بھی تباہ و برباد کر دیا، اور بہت سے یہودی اس نے پکڑ لیے۔ پھر ایک تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ اس واقعے کے چند سال کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر۔ یہ بابل کا بادشاہ تھا، اس کا دارالحکومت اور دارالخلافہ بابل تھا۔ اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی، اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر کے اس کو فتح کیا اور اس کا سارا مال لوٹ لیا، جتنا بھی سونا چاندی اب تک تھا وہاں پہ سب کچھ لوٹ لیا، اور وہ گاڑیوں پہ لاد لیا، اور جو سونا چاندی وہاں سے اٹھا کر وہ لاد کر لے کر گیا، اس کی تعداد گاڑیوں کی 1,70,000 تھی۔ 1,70,000 گاڑیوں پر سونا چاندی لاد کر یہ یہاں سے بیت المقدس سے بابل لے گیا، یہ جو بخت نصر بادشاہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہودیوں کو قیدی بنا لیا، تقریباً 40,000 کے قریب یہودی قیدی بنا لیے گئے، اور اس نے وہاں پر اپنا ایک قائم مقام بنا کر اس کو حاکم بنایا اور واپس چلا گیا۔ پھر یہ جو قائم مقام بنایا تھا، یہ اس نے بت پرستی شروع کی، بدعملی اختیار کی۔ بخت نصر نے دوبارہ پھر اس پر حملہ کیا، اور باقی جو رہتی تھی دنیا وہ بھی سارا اس نے ختم کر دیا، قتل و غارت کر دی۔ اس لحاظ سے یہ سارے شہر کی بربادی ہو گئی۔ ایک جو اہم ترین واقعہ یہ بخت نصر کا ہے، جو کہ قرآن پاک نے ذکر کیا یہاں پر کہ تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور 2 مرتبہ تم سرکشی اختیار کرو گے بنی اسرائیل والوں۔ ایک واقعہ تو یہ بخت نصر کا پیش آیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہ بادشاہ آتا ہے اور یہ آ کر یہاں پہ اس نے سب کچھ چھین لیا۔ یہاں پر اس وقت یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی رہتے تھے۔ اس نے سب کچھ یہاں سے چھین کے جو کچھ رہتا تھا، وہ درمیان میں یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ جب بخت نصر نے سب کچھ چھین لیا تھا تو ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا بخت نصر پر، اور جتنا بھی سامان تھا وہ 1,70,000 گاڑیوں میں دوبارہ لاد کر وہ دوبارہ بیت المقدس کے حوالے کر دیا۔ لیکن ان لوگوں نے پھر نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں پھر گستاخیاں کی، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اللہ ناراض ہوئے اور پھر دوبارہ ان پر حملہ ہو گیا۔ اب کی بار 40,000 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، 40,000 قیدی بنا لیے گئے، غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور مسجد کو ختم کر دیا گیا، سب کچھ شہید کر دیا، اور دوبارہ پھر وہ سب کا سب واپس لے گئے۔ یہ 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا۔ گویا کہ ایک وقت میں یہودیوں کی حکمرانی تھی اور ایک وقت میں عیسائیوں کی، اور دونوں ہی بنی اسرائیل سے۔ اب سنیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو دوبارہ۔ وَقَضَيْنَا
اور ہم نے بتا دیا، صاف صاف بتا دیا، الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فی الکتابی کتاب میں، لتفسدن کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے، فی الارض زمین میں، مرتین 2 مرتبہ، ولتعلن علوا کبیرا اور تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا اب یہ تو بتا دیا کہ 2 دفعہ تم سرکشی کرو گے، 2 مرتبہ نافرمانی اور فساد مچاؤ گے، لیکن فَإِذَا پھر جب جاء آ گیا، وعد اولاہما ان دونوں میں سے پہلا وعدہ، جب پہلا وعدہ آ پہنچا اور پیشین گوئی سچی ہوئی کہ یہودیوں نے وہاں بیت المقدس میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور بیت المقدس کی گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بعثنا علیکم ہم نے بھیج دیا تمہارے اوپر، عباد لنا اپنے ایک بندے کو، اولی بأس شدید جو کہ سخت جنگجو تھا، اولی کا معنی والا، بأسن جنگ، شدید سخت، سخت جنگ والا تھا، وہ بڑا جنگجو بندہ تھا، اس سے مراد بخت نصر بادشاہ۔ فجاسو خلال الدیار پھر پھیل پڑے، خلال الدیار شہروں کے بیچ، اس نے اتنا یہاں پر آ کر فساد مچایا اور خون ریزیاں کی کہ پورے شہر کے اندر پھیل گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا، اللہ نے تقدیر میں ایسا ہی مسئلہ لکھا تھا کہ یہ ایسے ہوگا اور وہ آ کر ان کو تہس نہس کرے گا۔ اب یہ جو بندہ آیا تھا یہ بھی کوئی نیکوکار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری نافرمانی پر اترتا ہے تو دنیا میں ہم کوئی کافر بندہ اس پر مسلط کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ جس طرح ابھی پاکستان کا واقعہ دیکھ لیں حال ہی میں، کہ پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو ساتھ بیٹھا ہوا مودی اس نے پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، تو کافر بندہ پھر اللہ اس کو مسلط کرتا ہے اور وہ پھر خبر لیتا ہے۔ تو اسی طرح بخت نصر بادشاہ نے وہاں ان کو یہودیوں کو تہس نہس کر دیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ پھر ہم نے رددنا پھیر دیا، لکم تمہارے لیے، الکرۃ باری کو، علیہم ان کے مخالف، یعنی پھر ایران کی طرف سے، فارس کی طرف سے ایک سپورٹ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو سارا مال بھی دے دیا اور یہودیوں کو دوبارہ اقتدار مل گیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور ہم نے مدد کی تمہاری بھی، اموال بہت سے مال سے، وبنین اور بیٹوں سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے، أَكْثَرَ نَفِيرًا بہت سا لشکر، بڑا لشکر بنا دیا، تمہارا لشکر زیادہ کر دیا، فوج بھی بڑھ گئی تمہاری۔ ان احسنتم اگر بھلائی کرو گے تم، احسنتم لانفسکم وہ برائی کرو گے اپنے لیے، وان اسأتم فلہا اور اگر برائی کی، فلہا وہ بھی اپنے لیے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو میں کروا رہا ہوں یہ اس لیے کہ نیک بن جاؤ، اور نیکی کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر نیکی کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے، برائی کرو گے تو اپنے نقصان کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب آ گیا دوسرا وعدہ، پھر ایک دوسرا وعدہ آ گیا، دوسرا واقعہ پیش آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا وعدہ جب آیا تو اب دوسرا ایک بندہ وہ بھیج دیا ان کے مخالف، دوسرا بادشاہ آ گیا، اس نے آ کر کیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ان کے چہرے بدل دیے، مار مار کے چہرے بدترین بنا دیے ان کے، وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اور وہ مسجد میں گھس گیا، کما دخلوہ اول مرۃ جیسے یہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ اب وہ مسجد کے اندر گئے، مسجد پناہ لینے کے لیے، مسجد میں بھی پناہ نہیں ملی، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے ایسے دوسری مرتبہ بھی مسجد میں داخل ہوئے لیکن کچھ نہیں بنا، وَلِيُتَبِّرُوا تاکہ وہ خراب کر دیں، مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا جس جگہ وہ غالب ہوں پوری خرابی کے ساتھ، جہاں جہاں اس کا غلبہ ملے وہ پوری اچھے طریقے سے خراب کر دیں۔ اب یہ خرابی ہو رہی ہے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی، ایک دفعہ چڑھائی ہوئی مسجد ویران، پھر چڑھائی ہوئی مسجد ویران، کتنی دفعہ، اور ایک انبیاء علیہ السلام کا پرانا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ، اور ایک قبلہ ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یمن کا
جو ابرہہ تھا وہ جب لشکر لے کر یہاں پر آنے لگا تو اصحاب الفیل کے نام سے واقعہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر لی اور وہ اس کو وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے دوسری طرف مسجد اقصی اور بیت المقدس، اس کا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ دے کر یہ آزما رہے ہیں اللہ کی ذات کہ کون ہے جو مسجد کی حفاظت کرنے والا۔ یہودیوں کے ہاتھ آئی، انہوں نے حفاظت نہیں کی، اللہ نے ان کو پکڑا۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں کے ہاتھ آئی، انہوں نے حفاظت نہیں کی، اللہ نے ان کو پکڑا۔ پھر یہ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اس کے بعد یہ دو واقعات کے بعد اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بیت المقدس فتح ہوا اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ تقریباً 70 سال تک پھر مسلمانوں کے پاس رہی۔ اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لی گئی مسجد اقصی۔ اب دوبارہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ آئی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ اب پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے یہودیوں نے چھین لی۔ اب یہودی دیکھنے میں چٹکی بھر ہیں، مسلمان دیکھنے میں کتنے زیادہ، بھلے سے کافر اس کی مدد کے لیے یہودیوں کے لیے کھڑے ہیں، لیکن مسلمان 50 ملکوں سے زیادہ مسلمان، ان کی فوجیں، اور یہ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ کہ اللہ کی نافرمانیاں آ گئیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ وہی کام جو یہودیوں سے ہوا، اللہ نے مسجد چھین لی۔ وہی کام جو عیسائیوں سے ہوا، اللہ نے مسجد چھین لی۔ وہی کام آج مسلمانوں سے ہوا، دوبارہ پھر یہودی چھین کے لے گئے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، شاید کہ تمہارا رب یہ کہ رحم کرے تمہارے اوپر۔ تو یہ وارننگ دی گئی بنی اسرائیل کو۔ اب 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ دھوکہ بازی کی، پھرو گے، عُدْنَا، تو پھر ہم بھی پھریں گے۔ یعنی اگر تم دوبارہ گستاخی اور نافرمانی پر اترو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، تو پھر اللہ کا وعدہ بھی دوبارہ آئے گا، پھر اللہ تمہارے اوپر دوبارہ ذلت مسلط کریں گے۔ اور وہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو یہاں مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے بیت المقدس سے بھی نکال دیا گیا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم نے بنا دیا جہنم کو لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، حَصِيرًا، قید خانہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات ہمیں سنا کر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اے مسلمانوں، یہودیوں کا واقعہ پڑھ لو کہ وہی وقت تھا، وہ بھی ہمارے پیارے تھے، لیکن نافرمان ہوئے تو پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ عیسائی پیارے تھے، نافرمان ہوئے، پھر ہم نے پکڑا۔ اے مسلمانوں، تم بھی ہمارے پیارے ہو، نافرمان ہوگے تو تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد